اور میرے جوانوں خیال رکھنا، جس ملک کی سرحدوں کی تم حفاظت کر رہے ہو، اور یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ وہ تاریخ کا دوسرا ملک ہے جس کا مقصد صرف اسلام تھا، جس کا مقصد صرف اللہ تھا، جس کا مقصد صرف اللہ ہے، جس کا مقصد صرف رسول پاک ہے، جس کا مقصد صرف قرآن ہے۔ اور میرے شیروں اور میری آرمی اور میرے جوانوں، اور جنگ چنگی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمن کا سامنا نہ مانگو، لیکن اگر سامنا ہو گیا تو پھر شیروں کی طرح لڑنا۔ اور میرے شیروں، مجھے پتا ہے تمہیں کہنے کی لوڑ نہیں ہے، اور میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی شامل حال، یہ پاک، یہ طاہر، یہ طیب گھڑیاں اللہ ہی کی توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے۔ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، سن کے سنا کے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور عمل کے بعد نہایت ہی آسان انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، وہ میرے بھی سامنے ہیں، بس دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ملک پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھے، اور اس ملک کو اللہ ہر قسم کی شر، شرارت اور فساد سے اللہ محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ افواج پاکستان پہ اپنی رحمت فرمائے، ان کا ایمان، ان کا جذبہ اللہ سلامت رکھے، نوبت نہ آئے ہم تک، اور اگر نوبت آئی تو پھر اللہ ہمیں بھی شیروں کی طرح لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ اللہ سے دشمن کا سامنا نہ مانگو۔ جنگ چنگی چیز نہیں ہے، جنگ چنگی چیز نہیں ہے حضرت۔ پھر آگے فرمایا اگر سامنا ہو جائے تو پھر دلیروں کی طرح لڑو حضرت، ٹھیک؟ کیونکہ پتر جنگ کی ابتدا ہم نے نہیں کی، بنیے نے، پیشاب پینے والے نے۔
ہمیشہ کی طرح رات ہی سے اپنی بات کا آغاز کیا حضرت، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی بزدلی کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت کہ وہ کتنے جوگا ہے۔ اگر وہ اتنے جوگا ہوتا تو دن کی روشنی میں حملہ کرتا۔ اس نے 65 کی طرح پھر حضرت وہی 2، سوا 2، 2:30 بجے کا انتخاب کیا کہ جب سارے میٹھی نیند سو رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور میں تو میٹھی نیند سو رہے تھے لیکن ہماری افواج جاگ رہی تھی الحمدللہ، اور اگر انہوں نے سٹارٹ کیا تو پھر ادھر سے بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ سے دشمن کا سامنا نہ مانگو۔ اتنی دیر تک ہم اسی حدیث پہ رہے کہ چلو ٹھیک ہے چل گیا، اس سے آگے بات نہ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنگ چنگی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر اگر دشمن یہ ارادہ کر چکا ہے تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دو، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، آ رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ الحمدللہ منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے حضرت۔ کیونکہ پتر جنگ کبھی بھی ضروری ہے، اسلحہ بھی ہونا چاہیے بندے کے پاس، لیکن جنگ کبھی بھی اسلحے کے زور پہ نہیں جیتی گئی۔ جنگ جب بھی جیتی گئی ہے قوت ایمانی سے جیتی گئی ہے حضرت۔ بڑا اسلحہ ہو پاس لیکن اگر قوت ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو ڈر بھی لگے گا، آپ کو خوف بھی آئے گا، لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، آپ کے پاس اسلحہ اس قدر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایمان بڑا ہے، تو پھر آپ کو اپنا تھوڑا سا اسلحہ بھی بہت زیادہ لگے گا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بدر سے لے کر 65 تک آ جائیں حضرت، ہمیشہ یہی ہوا ہے حضرت۔ ہم نے جو جنگ بھی جیتی ہے ہم نے قوت ایمانی پہ جیتی ہے حضرت۔ اسلحے پہ کون سی جنگ جیتی ہے حضرت؟ 600 ٹینکوں کا حملہ ہے، آپ سارے سوئے پڑے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ 600 ٹینک آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان کو اپنے 600 ٹینکوں پہ اتنا گھمنڈ تھا، ان کو اپنے 600 ٹینکوں پہ اتنا مان تھا کہ جب وہ نکلے تھے تو یہ کہہ کے نکلے تھے کہ ناشتہ جا کے ہم نے لاہور کرنا ہے حضرت۔ اور پھر جب 600 ٹینکوں کا مقابلہ ایمان سے ہوا تو پھر ایمان نے بتا دیا کہ 600 ٹینک کچھ بھی نہیں ہوتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے حضرت۔ پھر جب نوبت آئی تو اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹے۔ جب نوبت آئی تو میجر عزیز بھٹی شہید نے بالکل سامنے کھڑے ہو کے گولہ کھایا حضرت، ٹھیک ہے، کیونکہ 600 ٹینک تھے، مورچے میں پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ میجر صاحب باہر نکل آئے اور پیچھے توپ چی کو کہا کہ جس طرف انگلی کا اشارہ ہوگا تم نے گولہ اسی طرف داغنا ہے حضرت۔ 600 ٹینک تھے، کتنی دیر میجر عزیز بھٹی ان 600 ٹینکوں کے سامنے کھڑے رہتے۔ پھر وہی ہوا، ایک گولہ آیا آ کر میجر عزیز بھٹی کے سینے پہ لگا اور میجر صاحب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ لیکن حضرت آنے والوں کو کوئی بھی نہیں جانتا میجر عزیز بھٹی کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا حضرت۔ اور پھر میجر عزیز بھٹی کو انعام بھی کیا ملا؟ جی نشان حیدر حضرت۔ اس لیے پتر کوئی بھی جنگ ہو، جنگ کبھی بھی اسلحے اور زور ہونا چاہیے، پورا پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن جنگ میں جو سب سے مضبوط ترین آپ کا قلعہ ہے، جو آپ کی سب سے مضبوط ترین دیوار ہے، جو آپ کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے حضرت۔ آپ نے ایمان کا دامن ہاتھوں سے نہیں جانے دینا، پھر ستے خیرے ہیں حضرت۔ انشاءاللہ انجینئر اس کے چیلے چپاٹے جتنا مرضی بھونکیں، اللہ کے فضل سے وہ ہرے چوگوں والے بابے پھر آئیں گے حضرت، ہرے چوگوں والے بابے پھر آئیں گے۔ اگر بات کچھ ہاتھوں سے نکلتی نظر آئی تو اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ ملک بنا نہیں ہے، ملک بنوایا گیا ہے حضرت۔ اس ملک کو محمد اور علی نے بنایا حضرت۔ اللہ کبھی بھی اس ملک کو تنہا چھوڑے گا۔ آج بھی اخباریں پڑھی ہیں حضرت، اس دور میں جب جنگ چھڑی 65 کی، 600 ٹینکوں کا حملہ، رات کا ویلا، دشمن کو اپنے 600 ٹینکوں پہ اتنا مان ہے کہ کہہ کے آیا کہ جی ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے۔ اور وہاں جو معجہ شریف کے خادم ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں بند ہوئی اندر کی کھل گئیں، وہ دیکھتے کیا ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے، نبی علیہ السلام جنگ کی تیاری میں ہے۔ تو خواب ہی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیسا عالم ہے، یہ کیا مقام ہے؟ تو فرمایا میرے پاکستان پہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے، میں اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک لبیک
اس لیے حضرت کبھی بھی کوئی جنگ اسلحے کے زور پہ جیتی گئی نہیں. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت خالد کا مقابلہ رومیوں سے ہوا تھا، 1 لاکھ کھڑے تھے آگے. حضرت رومیوں کا مقابلہ 1 لاکھ سے ہوا تھا. حضرت 3000 کی تعداد سی حضرت خالد بن ولید کے پاس. لاکھ اور 3000 کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن حضرت خالد نے رومی بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا رومی سن، بے شک تو اسلحے میں ہم سے زیادہ ہے، بے شک تو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ذرا دھیان رکھنا تیرا متھا اس قوم سے لگا ہے جو قوم موت کو بھی اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم لوگ زندگی کو پسند کرتے ہو. فرمایا تو اپنے اسلحے پہ گھمنڈ نہ کرنا، تیرا متھا اس قوم سے لگا ہے جو موت کو بھی اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو پسند کرتے ہو. حضرت یہ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ وہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑ رہے تھے. اس حال میں سنا کہ وہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے. کدھر سنا جی؟ میدان جنگ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یار کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. ایتھے یہ جنگ ایتھے کوئی نہیں آئی، تے بڑیاں دے توتے اڑے پائے نہیں ادھر سے. لیکن ذرا ان کی دلیری دیکھو، ان کا حوصلہ دیکھو. میدان جنگ میں ہے، جہاد ہو رہا ہے، دشمن سے سامنا ہے، اور کیا ہے، مجاہدوں کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنا رہے ہیں. حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے سنا اس حال میں کہ وہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اور ساتھ فرما رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت کے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. اب کہتے ہیں جب آپ نے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تو ایک مجاہد آگے آیا جس کے چہرے پر میدان جنگ کی سختیوں کے آثار نمایاں تھے. چہرے پہ مٹی تھی، داڑھی پہ مٹی تھی، کپڑے گرد آلود تھے. وہ سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے ابو موسیٰ، جو اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے ہمیں سنائی، کیا یہ ڈائریکٹ آپ نے رسول پاک سے سنی تھی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے کسی سے نہیں سنی، میں نے یہ حدیث پاک ڈائریکٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی تھی. کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ وہ واپس اپنے ساتھیوں میں گیا، ان کو الوداعی سلام کہا، اپنا جو تلوار تھی اس کو لیا، اس کی نیام توڑ ڈالی اور ننگی تلوار لے کے میدان جنگ میں گھس گئے اور جام شہادت نوش کیا. کیونکہ حضرت جی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے، ہمیں تو گھٹی یہ دی گئی ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن. شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی. حضرت شہادت حضرت کو چھوٹا مرتبہ ہے، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنا پسند کرے گا نہیں. یہاں تک کہ اگر اسے دنیا کا سارا مال و دولت بھی دے دیا جائے وہ پھر بھی دنیا میں واپس آنا پسند کرے گا نہیں. فرمایا لیکن جب میدان جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لڑنے والا اور اللہ کے رسول کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والا جب جنت میں اپنا پروٹوکول دیکھے گا، جب وہ جنت میں اپنی عزت دیکھے گا، وہ جنت میں جب اپنا مقام و مرتبہ دیکھے گا تو صرف وہ خواہش کرے گا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، اور ایک بار نہیں میں 10 بار تیرے راستے میں قتل ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کوئی واپس آنے کی خواہش کرے گا نہیں، یہاں تک کہ ساری دنیا کا مال اسے دے دیا جائے، اسے کہا جائے چل واپس دنیا میں چلا جا، تجھے ساری دنیا کا مال دے دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایگری ہوگا نہیں، کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کو تیار ہوگا نہیں. لیکن جب شہید دیکھے گا کہ اس پہ اللہ کتنا راضی ہے، جب وہ اپنی عزت دیکھے گا، جو وہ اپنی وجاہت دیکھے گا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ربا میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دنیا کا مال نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، بس یہ چاہتا ہوں دوبارہ واپس جاؤں اور اب ایک بار نہیں 10 بار تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں.
शहादत को छोटा मर्तबा है, शहादत को छोटा मकाम है। इसलिए मेरे वो फौजी, मेरे वो सिपाही जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं, जो इन काफिरों से, जो इन पेशाब पीने वालों से लड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा पुत्र, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे, अल्लाह तुम्हारी दलेरी में इजाफा करे, अल्लाह तुम्हारी शुजाअत में इजाफा करे। अगर तुम कामयाब हुए तो फिर भी अल्लाह का फजल है, और अगर तुम्हें जामे शहादत नोश करवा दिया गया तो फिर तुम जैसा कौन होगा। और अगर तुमने जामे शहादत नोश कर लिया तो फिर तुम जैसा कौन होगा, क्योंकि शहादत को छोटा मर्तबा नहीं है। मैं बचपन में ना, जब आपको पता है वो गायें ज़िबा करती हैं कितनी तकलीफ होती है, बाहर जो हमें तकलीफ नजर आ रही होती है, को थोड़ा दिल भी नरम है हज़रत। मैंने एक दिन अपने दादाबू से पूछा, मैं कहा दादाबू जी जो तू छुरी फिर दी है तो वाह भी पीड़ होंगी। मुस्कुराने लग पड़े, फरमाने लगे नहीं, जी एक तड़फन छड़फन है ना थोड़ी जी, ये साढ़े दुनियादार वास्ते, बाकी जब गले पे अल्लाह के नाम की छुरी चलती है तो इतना लुत्फ आता है कि दिल करता है अज एक गर्दन क्यों सी, काश मेरे को 1000 तो ना होंदियां, छुरी चलती जाती मैं एक एक पेश करता जाता। शहादत को छोटा मर्तबा है, शहादत को छोटा मकाम है, शहादत बहुत बड़ा मकाम है। फरमाया कोई अग्री नहीं होगा, सारी दुनिया का माल भी दिया जाए लेकिन फिर भी कोई वापस आने के लिए एग्री होगा, फिर भी कोई वापस आने के लिए मानेगा नहीं। अगर मानेगा तो सिर्फ शहीद मानेगा, और वो भी किसी दुनिया की नेमत के लिए नहीं मानेगा, बल्कि वो किस लिए मानेगा, अल्लाह वापस भेज, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता, बस एक ख्वाहिश है, अब जब वापस भेजा जाऊं तो एक बार तेरे रास्ते में कत्ल न किया जाऊं बल्कि 10 बार कत्ल किया जाऊं, क्योंकि उस कत्ल का मजा ही बड़ा आया, उस कत्ल ने लुत्फ ही बड़ा दिया, उस कत्ल ने मजा ही इतना दिया, उस कत्ल ने लुत्फ इतना दिया। अब दिल चाहता है वापस जाऊं लेकिन जान एक ना हो, वापस जाऊं लेकिन जिंदगी एक ना हो, मुझे 10 जाने दी जाए, मुझे 10 जिंदगियां दी जाए, एक एक करके तेरे नाम पे मैं कुर्बान करता जाऊंगा। क्योंकि शहादत है मकसूद व मतलूब व मोमिन, न माल दौलत न किश्वर खुशाई। हजरत मैं फिर कह रहा हूं कि जंग चंगी चीज नहीं है, लेकिन हमने जंग की इब्तिदा की नहीं है, शुरू उन्होंने किया है, और अल्लाह के फजल से एंड अप अफवाज पाकिस्तान करेंगे। और मेरी अफवाज और मेरे जवानों और मेरे शेरों, और मैं तुम्हें कोई मिली नगमा नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारा वो गर्म खून जो आगे शौके शहादत में उबल रहा है, मैं उसको गरमाने के लिए कोई नूर जहां का गाना नहीं सुनाऊंगा। आओ आज तुम्हें मैं अल्लाह के रसूल के एक सहाबी की बात सुनाता हूं जिनका नाम है हजरत सैयदुना जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में है, अंसारी सहाबा हैं, चेहरा मुबारक, शक्ल मुबारक भी वाजिबी सी है, कोई इतने प्यारे नहीं है, कोई इतने अमीर भी नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुलैबीब शादी की है? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुलैबीब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। आगे से मुस्कुरा के अर्ज़ करते हैं सोने महबूब, चेहरा भी कोई इतना प्यारा नहीं, माल भी कोई ज़्यादा मेरे पास नहीं, मुझसे कौन शादी करेगा। आगे से अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, फरमाया लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदी, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो तू बड़ा इज्जत वाला है, अल्लाह के यहाँ तो तू बड़ा इज्जत वाला है, अल्लाह के यहाँ तू आम नहीं है, अल्लाह के यहाँ मेरे जुलैबीब तू बड़ी इज्जत वाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रिश्ते की तलाश, एक अंसारी सहाबी आए, आके अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल कर लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो निकाह नहीं करूँगा, लेकिन तेरी बेटी के लिए एक बड़ा शानदार रिश्ता है। अर्ज़ की हुजूर कौन है वो? फरमाया जुलैबीब। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल शक्ल भी वाजिबी सी है, माल दौलत भी इतनी नहीं रखते हैं, बाकी आप फरमा रहे हैं तो अगर इजाज़त हो तो एक बार घर वालों से मशवरा कर लो। सहाबी अपनी बीवी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल ने तेरी और मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता भेजा है। पूछा कौन है? जुलैबीब। उसने भी वही बात की, उसने कहा इतने अमीरों के रिश्ते आए, मैंने इनकार कर दिया, अब मैं अपनी बेटी को जुलैबीब का रिश्ता दे दूँ? बल्कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो उसको अपनी बेटी का एक बाल भी नहीं दूँगी, मेरी बेटी तो इतनी सोहनी है,
میں تو اپنی بیٹی کا ایک بال بھی اسے نہیں دوں گی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، پیچھے کھڑی بیٹی سن رہی تھی۔ بیٹی بول پڑی، بیٹی کہتی ہے رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ باپ بولا اللہ کے رسول نے۔ بیٹی کہنے لگی کیا آپ اللہ کے رسول کو انکار کر دیں گے؟ کیا آپ اللہ کے رسول کو انکار کر دیں گے؟ آپ مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے، مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ صحابی خوش ہوئے، اپنی بیٹی کا جواب سن کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول رشتہ قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح کروایا، دونوں کو ڈھیر دعائیں دیں، دونوں اپنی بڑی تھوڑی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا، ایک غزوہ آ گیا، سارے صحابہ جنگ کے لیے نکلے۔ نئی نئی شادی، نئی ووٹی، نئی خواہشیں، نئے معاملے۔ حضرت جلیبیب نے بھی ہتھیار لیے، یہ بھی میدان جنگ میں نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جنگ ختم ہو گئی۔ صحابہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ جب صحابہ کو اس طرح سرگرداں دیکھا، ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، تو پوچھتے ہیں کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ سب نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ سب نے کہا اللہ کے رسول فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ سب نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم فلاں کو ڈھونڈ رہے ہو، میں تو جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، میں تو اس نئے دھولے کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اس نوے لاڑے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ سب کچھ بھول گیا اور سارے حضرت جلیبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بڑا ڈھونڈ کے کیا دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ کے کونے میں حضرت جلیبیب اس طرح لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہوئے کہ آپ کے ارد گرد 7 مشرکین کی لاشیں پڑی ہیں۔ منظر چیخ کے کہہ رہا تھا حضرت جلیبیب شیروں کی طرح لڑے اور اس طرح لڑے 7 مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا، پھر ایک مشرک نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جلیبیب کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف لائے، کھڑے ہو کر کچھ دیر تک جلیبیب کو دیکھتے رہے، پھر 2 بار ارشاد فرمایا جلیبیب نے 7 مشرکوں کو واصل جہنم کیا اور پھر کسی مشرک نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر فرمایا میرے جلیبیب نے 7 مشرکوں کو واصل جہنم کیا اور کسی مشرک نے پھر ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور میرے جوانوں سنو، پھر آگے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا خوش تھے اس نئے لاڑے کو دیکھ کے، کیا فرمایا ھذا منی وانا منہ، اور یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ نواں لاڑا نکاح خود کروایا، رشتہ خود دیکھا، دلہن خود پسند کی اور اس لاڑے نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور فرما کیا رہے ہیں؟ وہ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی میڈل ہو سکتا ہے؟ یہاں سب سے بڑا میڈل، یہاں سب سے بڑا فوجی اعزاز جو شہید کو دیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ لیکن یہاں جلیبیب کو حضور کیا عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ھذا منی وانا منہ، اے میرے وچوں ہے میں ایدے وچوں ہاں۔ اور پھر آگے کیا کیا؟ حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر فرمایا قبر کھودو۔ حضرت انس کہتے ہیں جب تک ہم قبر کھودتے رہے، اللہ کے رسول حضرت جلیبیب کو اسی طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے رہے۔ ہاں جی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی۔ حضرت ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے جوانوں خیال رکھنا، جس ملک کی سرحدوں کی تم حفاظت کر رہے ہو، اور یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ وہ تاریخ کا دوسرا ملک ہے جس کا مقصد صرف اسلام تھا، جس کا مقصد صرف اللہ تھا، جس کا مقصد صرف اللہ ہے، جس کا مقصد صرف رسول پاک ہے، جس کا مقصد صرف قرآن ہے۔ اور میرے شیروں اور میری آرمی اور میرے جوانوں، وہ جنگ چنگی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمن کا سامنا نہ مانگو، لیکن اگر سامنا ہو گیا تو پھر شیروں کی طرح لڑنا
لگنا. اور میرے شیروں مجھے پتا ہے تمہیں کہنے کی لوڑ نہیں ہے, اور میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں, اور میں تو اپنے لیے جنت کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو بول کے خود اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تمہارا جہاد بندوق سے ہے, اس گناہگار کا جہاد زبان سے ہے, اس گناہگار کا جہاد قلم سے ہے. تمہیں میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ نے تمہیں بڑا جذبہ کیا ہے, وہ اللہ نے تمہیں بڑی دلیری دی ہے. میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اور میرے شیروں, اور کبھی سے نہ گھبرانا, اور کبھی سے نہ ڈرنا. کیوں؟ کیونکہ ایک سیمٹ بوری سے 500 خدا بنا کے ان کی پوجا کرنے والے اور نعرہ تکبیر لگانے والے برابر نہیں ہے. ایک بوری سیمنٹ سے 500 خدا بنا کے ان کے آگے جھکنے والے اور ان کو پوجا کرنے والے, ان کے آگے متھا ٹیکنے والے اور پیشاب پینے والے اور گویا کھانے والے اور نعرہ تکبیر والے برابر برابر اور برابر. اور یہ پیشاب پیئے تم آب زمزم پیو, یہ گویا کھائیں تم اجوا کھاؤ, اور گوئے والے اور اجوا والے اور پیشاب والے آب زمزم والے برابر برابر. اور ان کا خدا سیمٹ کا, ان کا خدا پتھر کا, انہوں نے اپنا خدا خود بنایا. اور تیرا میرا خدا کون ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے نہیں, اسے کوئی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. افواج پاکستان, افواج پاکستان, پاک آرمی, پاک آرمی, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد. اور میرے جوانوں یہ سنو لبیک کی صدائیں. اوہ اللہ تانوں ساڑی لوڑ نہ پائے, لیکن لوڑ پہ گئی. اوہ اسی حاضر ہاں, اوہ اسی موجود ہاں, اوہ اسی بھی جاننا دوانگے پاکستان کا مطلب کیا. اوہ مودی سن, اوہ مودی سن, اوہ ایک بوری نال اوہ 500 خدا بنا کے اور پوجا کرن والے سن, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. اوہ ایک بوری سیمٹ نال اوہ 500 جھوٹے خدا بنا کے انہوں نے پوجا نہ لے ہو. اوہ تاڑی اینی جرات تُہی پاکستان نو للکارو, لیکن نکلے نہ بزدل. اوہ حملہ راتی کی تھا, اوہ حملہ راتی کی تھا, اوہ شروع تسی کی تھا ہے, اینڈ انہوں اسی کرانگے. وما علینا الا البلاغ.